ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ حضرات جو صاحب ایمان ہے اور کیا ہے، صالح ہے، نیک عمل کرنے والے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ذرا غور کریں، اس مقام پر رب ذوالجلال نے جب نماز کا تذکرہ فرمایا تو نماز کے تذکرے سے متصل جو ہے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ ایک اور مقام سے حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ بھی سورہ بقرہ کا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب آپ ذرا دیکھیں اس مقام پر بھی جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے وہاں اس بات کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے کہ دیکھو نماز کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ اب علماء محققین نے زکوٰۃ کے حوالے سے آیات کی تحقیق کی تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے تذکرے کے ساتھ قرآن میں کم و بیش 82 مقامات ہے جہاں رب نے نماز کا تذکرہ کیا تو نماز کے تذکرے سے متصل جو ہے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ اور یہ تذکرہ کرنا زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے زکوٰۃ کو کوئی عام عبادت مت سمجھنا، زکوٰۃ اہم ترین عبادت ہے، اسی لیے ارکان خمسہ میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے، زکوٰۃ کی بھی قدر و اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے کافر ہو جائے گا۔ نماز کا انکار کرنا کفر ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، تو جو نماز کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے اور جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے گا، اب اگرچہ کلمہ پڑھتا ہے اور تلاوت قرآن جو ہے کثرت سے کرتا ہے، اگرچہ نماز تہجد، چاش اور اشراق کو بھی نہیں چھوڑتا، تو پھر آپ اس کے بارے میں گمان کیا کر رہے ہیں، بڑا نیکوکار ہے، عابد و زاہد ہے۔ لیکن اگر وہ شخص صرف زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے تو قیامت کے دن نہ اسے اس کی نماز فائدہ پہنچائے گی نہ نماز تہجد فائدہ پہنچائے گی، اس لیے کہ اس نے جب زکوٰۃ کا انکار کر دیا اب وہ کافر ہو گیا، اور میرے آقا نے فرما دیا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم رب پر ایمان نہ لے آؤ۔ اور رب پر ایمان لانے میں یہ بات داخل ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کو ماننا پڑے گا، نماز کی فرضیت کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے یاد رکھنا وہ کافر ہے، اور اس کے ذریعے رب اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ زکوٰۃ عام عبادت نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ اہم ترین عبادت ہے۔ جتنے بھی صدقات ہیں ان تمام صدقات میں سب سے افضل اور برتر کیا ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ جب پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا، مسند خلافت پر سیدنا صدیق ابو بکر متمکن ہو گئے، تو اب کچھ لوگ جن کے ایمان کمزور تھے ان لوگوں نے کیا کہہ دیا، اب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ سیدنا صدیق ابو بکر جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے
زکات نہ دینا تو دور کی بات ہے، جو عہد رسالت میں جس قدر زکات دیتا تھا، اگر کوئی شخص اس سے کم زکات دے گا تو ابو بکر اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر نے یہ اعلان فرما دیا تھا، فرمایا میرا جہاد ہے، میں گردنوں کو اڑا دوں گا، اس لیے کہ زکات دینا ضروری ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، سیدنا صدیق ابو بکر شد و مد کے ساتھ اس کا جو التزام فرما رہے ہیں، یہ رہتی دنیا تک اس بات کو واضح کر رہے ہیں، اگر تم مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو اور اگر تم عاقل اور بالغ ہو تو تم نے زکات ادا کرنی پڑے گی، تم نے زکات جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو صدقہ ہے زکات کا، یہ صرف اس امت میں نہیں تھا، بلکہ پچھلی تمام امتوں پر، اگرچہ شکل و صورت بدلتی ہوگی لیکن پچھلی تمام امتوں پر یہ جو صدقہ ہے یہ لازم تھا، ادا کرنا پڑے گا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل پر جو زکات نکالنا تھی اور صدقہ دینا تھا، وہ کتنا ہے؟ علماء نے اپنی تفاسیر کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ بنی اسرائیل پر جو زکات نکالنی ہے وہ 2.5% نہیں ہے، بلکہ 25% ہے۔ 1,00,000 پر ہم 2,500 نکالے اور بنی اسرائیل کتنی رقم نکالے؟ 25,000 نکالے۔ اب 1,00,000 پر 25,000 نکالنا یہ بہت مشکل ہے، لیکن آج تو ہمارا ذہن اتنا تنگ ہو گیا کہ ہم 1,00,000 پر 2,500 بھی نہیں نکال سکتے، اور اس 1,00,000 کی بات ہو رہی ہے کہ جو اضافی ہے، اگر آپ کی جو جیب خرچی ہے، آپ کے گھر کا جو خرچہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو اضافی رقم ہے، اب صاحب نصاب ہو گئے ہیں، تو اب اس صورت میں 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے نکالنے ہیں، 2,00,000 روپے پر 5,000 روپے نکالنے ہیں۔ لیکن ذرا غور تو کریں، 2,00,000 کے مقابلے میں 5,000 کی کتنی اہمیت ہے، اور 2,00,000 کے مقابلے میں 50,000 کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر مسلمان ہے تو 5,000 روپے نکالے گا، اور اگر یہودی اور بنی اسرائیل ہے تو 50,000 روپے نکالے گا۔ اتنی تو آسانی کر دی گئی، اور یہ ساری آسانیاں کن کی برکت سے ہے؟ نبی کی برکت سے ہے، نبی کے تصدق سے ہے۔ رب نے اس امت پر بڑی آسانیاں رکھی ہے، اور ان آسانیوں میں ایک مثال مال زکات کی ادائیگی ہے، اس لیے کہ وہ 25% نکالتا ہے اور مسلمان 2.5% نکالتا ہے۔